مصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے بندوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ان کو صحیح راستہ دکھایا ہے، غلط راستے سے بچایا ہے اور صحیح وقت بھی بتایا ہے اور اوقات کی اہمیت بھی بتائی ہے، دنوں کی اہمیت بھی بتائی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اشہر حرم سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، سب کے سب خیر و برکت والے دن ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو محترم مہینہ قرار دیا ہے اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج چاند دکھ جائے تو کل انشاءاللہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث میں بھی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں اس کو بھی شامل فرمایا، اس لیے یہ مہینہ بڑا مکرم اور محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ خاص طور سے اس مہینے میں جو 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس دن عبادت کرنے کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے اس دن زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں اور اللہ رب العزت کو خوش کریں اور اس طریقے سے سنتوں پر عمل کریں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس دن کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 1 سال کے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت عاشورہ کے ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت کا دن ہے، جبھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کی فضیلت اور اتنی فضیلت بیان کی کہ روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور اس کی فضیلت یوں بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو اس وقت 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، لیکن جب 10 محرم الحرام جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی سنت اور اس کا استحباب ثابت ہے، یعنی اس دن روزہ رکھنا سنت بھی ہے اور مستحب ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی اس دن روزہ رکھنے کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی فضیلت کے متعلق بہت ساری باتیں بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جس دن آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا، یا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جب کشتی خشکی کی طرف آئی تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ ہاں ایک روایت ہے جو نسبتاً اور دیگر باتوں سے بہتر معلوم ہوتی، وہ یہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی لیے یہودی لوگ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں تو ایک قسم کی ان سے مشابہت دیکھی گئی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پسند نہیں فرماتے، چونکہ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ اسلام میں بہتر نہیں۔ اسلام کی خود ایک تہذیب ہے، اسلام کا خود ایک قانون اور دستور ہے جس پر ہم عمل کریں۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو
9 محرم کا یا 11 محرم کا ایک روزے کا اضافہ کر لوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ اگر آئندہ سال آئے تو ایک روزے کا اضافہ کر لو تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے 10 محرم الحرام کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ایک روز کا اضافہ کر لیں، چاہے 9 کو ملا لیں، اگر 9 کو نہ ہو سکے تو 11ویں محرم الحرام کا روزہ ملا لیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت لازم آ رہی ہے وہ مشابہت ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس محرم کے مہینے میں بہت سارے رسومات بدعات جو آج بالکل رائج ہو چکے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کھچڑا پکنا، اسی طریقے سے ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور بھی تعزیہ وغیرہ کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سب بدعات، رسومات، خرافات ہیں، اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں اصل ہوتی تو چونکہ یہ محرم کا مہینہ یا عاشورہ کا دن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا، صحابہ کے زمانے میں آیا، تابعین، طب تابعین اور بزرگان دین کے زمانے میں آیا، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی خرافات نہیں۔ دن بدن خرافات جنم لے رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان خرافات سے بچیں، خاص طور سے نوحہ اور ماتم کی جگہوں پر بالکل نہ جائیں، کیونکہ اب وہاں پر جا کر گویا کہ ہم ان کو اور شاباشی دے رہے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان سب جگہوں پر خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے یا میلہ دکھانے کے لیے لوگ لے کے جاتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جب ہمارے ابا دکھاتے تھے ہم بھی چلیں گے، پھر ان کی اولادیں آئیں گی، پھر جاتے جاتے ایک اب معاملہ کہاں تک بڑھ جائے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ان سب خرافات کی جگہوں سے بچا جائے، رسوم اور بدعات سے بچا جائے، اور جو چیزیں ہمیں احادیث کے متعلق معلوم ہوئی ہے یا احادیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے بس انہی باتوں پر عمل کیا جائے اور خرافات سے بچا جائے۔ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے۔ ایک چیز اور ہے جو بزرگوں سے ثابت ہے، اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرنا چاہیے۔ جو شخص آتا ہے کتابوں میں کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت پوری سال اس کو وسعت دیتے ہیں، لیکن یہ ضعیف حدیث ہے، مگر فضائل میں تو یہ معتبر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس دن ہمیں اپنے اہل و عیال یا اپنے ماتحتی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے پوری سال وسعت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق برآمد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا